ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ میں حاضری میرے لیے کئی حوالوں سے سعادت کی بات ہے، اس حوالے سے کہ ملک کا ایک بڑا دینی مرکز، تعلیمی مرکز ہے، ملک کا نہیں عالمی سطح پر اللہ پاک دین کی خدمت دے رہے ہیں اور علوم کی اشاعت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی کہ مجھے یاد ہے والد گرامی حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے بھی کہ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے بے تکلف دوست تھے اور ان کے والد محترم حضرت قاری عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، انہیں ان دونوں سے نیازمندی حاصل ہے۔ اور اس حوالے سے بھی کہ تعلیمی سال کا اختتام کا دن ہے اور علماء کرام سے، طلباء سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مجھے حکم ہے کہ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں 2-3 نصائح جو مجھے بزرگوں نے دی تھی وہ منتقل کر دوں گا۔ ہمارے بزرگ تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی فرماتے تھے، نظر بھی رکھتے تھے، نگرانی بھی کرتے تھے، پوچھتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے، ٹوکتے بھی تھے۔ یہ رواج اب بہت کم ہو گیا ہے، اب صرف پروفیشن ہو گیا کہ بس پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ ہمارے 2-3 بزرگ تو ہمارے بہت سے ہیں اور نصائح بھی بے شمار ہیں۔ میں اپنے 3 بزرگوں کی 3 نصیحتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ملک کے بڑے معروف بزرگ تھے، ہمارے قائد تھے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قدس اللہ سرہ العزیز۔ ہمارے قائد بھی تھے، ملک کے صف اول کے مفتی تھے، صف اول کے فقیہ تھے، صف اول کے محدث تھے اور صف اول کے سیاستدان تھے، پریکٹیکل سیاستدان۔ اللہ پاک نے بہت سی خوبیاں A1 درجے میں ان میں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ کئی سال بطور معاون کے، کارکن کے کام کرنے کا موقع ملا۔ ایک بات تو میں ان کی یہ نقل کروں گا، ایک دفعہ لاہور شیراں میں علماء کا اجتماع تھا اسی طرح، تو بڑی مثبت اور مفید گفتگو فرمائی۔ اس میں ایک بات توجہ دلائی جو میں بھی آج نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہم معاشرے میں کام کرتے ہیں، کچھ بزرگوں کے نام سے تعارف حاصل کر کے کام کرتے ہیں۔ ہم کچھ بزرگوں کا نام لیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری نسبت ان سے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کا کام کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان چند بزرگوں کے نام سے ہم تعارف بھی حاصل کرتے ہیں، اپنا اعتماد بھی قائم کرتے ہیں اور کام کی توثیق بھی حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قریب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کثرت سے لیتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑی کثرت سے لیتے ہیں، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم کثرت سے لیتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کا نام ہم کثرت سے لیتے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم کثرت سے لیتے ہیں، خاتم المحدثین حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4-5 نام ہیں جو ہماری زبانوں پر اکثر رہتے ہیں، ان سے ہم سند بھی حاصل کرتے ہیں اور اعتماد بھی قائم کرتے ہیں اور اپنا کیمپ بھی بتاتے ہیں کہ ہم کس کیمپ کے لوگ ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، ان بزرگوں کو آج کے لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں ہے، ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے سامنے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہمارے معاملات، ہماری اخلاقیات لوگوں کے سامنے ہیں۔ ان میں سے کوئی بزرگ بھی آج کے لوگوں نے نہیں دیکھا، اس لیے جب ہم نام کثرت سے لیتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کریں گے
کہ جیسے یہ ہیں ویسے ہی وہ ہوں گے، اور یہ بات درست ہے۔ جب میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت کثرت سے لوگوں لیتا ہوں تو سننے والا یہ کہے گا یہ بھی اسی طرح کا ہوگا یا وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ یہ بات فطری ہے۔ ہمارے بزرگوں کو لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر بزرگوں کے بارے میں ان کا تاثر قائم ہوگا کہ وہ کیسے تھے۔ اس لیے ہمیں ایک ایک قدم پہ محتاط رہنا ہوگا کہ ہماری کسی حرکت سے، ہمارے کسی رویے سے، ہمارے کسی طرز عمل سے ہمارے بزرگوں کا تعارف مجروح نہ ہو۔ اگر ہم ان کے معیار کو پورا نہیں کر سکتے، اگر ہم ان کی عزتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی عزتوں میں کمی کا باعث نہ بنے۔ لوگوں نے ان کو بھی ویسے ہی سمجھ لیا جیسے ہمیں۔ اس بات کو تقریباً 45 سال ہو گئے۔ سچی بات ہے، آج بھی دل میں کھبی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ بالکل صحیح بات فرمائی۔ فضلاء کرام سے بالخصوص عرض کروں گا کہ وہ معاشرے میں جا رہے ہیں، جزیرے سے نکل کر سمندر میں جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے مدارس جزیرے ہیں۔ عصیان کا سمندر، بے دینی کا سمندر، گمراہی کا سمندر، یہ جزیرے ہیں جن میں آ کر ہم پناہ لیتے ہیں، 8-10 سال گزارتے ہیں۔ ہم جزیرے سے، فضلاء کرام سے عرض کر رہا ہوں کہ جزیرے سے سمندر میں کود رہے ہیں، مدارس کے جزیرے سے سوسائٹی کے سمندر میں کود رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کے نمائندے ہیں۔ میں بہت اونچی بات نہیں کرتا، قریب کے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کن کے نمائندے کہلاتے ہیں اور کن بزرگوں کو لوگ ہمارے آئینے میں دیکھیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی ہر چیز میں محتاط رہنا ہوگا، پوری طرح محتاط رہنا ہوگا کہ ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی طرز عمل، ہماری کوئی معاملات، ہمارا لین دین ان بزرگوں کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں خلف کہتے ہیں ناخلف کو، اور خلف کہتے ہیں صحیح خلیفہ کو۔ خلف الرشید اور خلف فخلف من بعدہم خلف، یہ جو اس پہ پنجابی کا جملہ اگر نقل کر دوں تو ایک ہوتا ہے پتر، ایک ہوتا ہے سپتر، ایک ہوتا ہے کپتر۔ پتر وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ماحول کو ویسے قائم رکھے، سپتر وہ ہوتا ہے جو اس پہ اضافہ کرے، اور کپتر وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی کمائی کو ضائع کرے۔ میں پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کم از کم میانہ روی تو کرنی چاہیے کہ ہم ان کے بیٹے ثابت ہوں، نہ خلف ثابت نہ ہوں، خلف ثابت نہ ہوں۔ ہم ان کی نمائندگی صحیح کریں اور سوسائٹی ہمیں دیکھ کر ان کے بارے میں اچھا تاثر قائم کرے۔ یہ میں نے نصیحت نقل کی ہے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قدس اللہ سرہ العزیز۔ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سرہ العزیز استاد بھی تھے، مربی بھی تھے، شیخ بھی تھے، نگران بھی تھے، سب کچھ تھے۔ میری یہ حرکتیں سرگرمیاں شروع سے جاری ہیں، کوئی 50-60 سال سے۔ ایک دن بڑے آرام سے بٹھایا مجھے، اور پنجابی میں فرمایا تیری آنیاں جانیاں دل نہ پہ میں، تیرا آنا جانا دنیا میں گھومتے ہو، کبھی امریکہ بیٹھے ہو، کبھی برطانیہ بیٹھے ہو، کبھی ترکی بیٹھے ہو، کبھی کہاں بیٹھے، دیکھ رہا ہوں میں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو کچھ دین کا کام گھوم پھر کے کر رہے ہو۔ میں ایک بات یاد رکھنا، کبھی کوئی کام یہ سمجھ کے نہ کرنا کہ میرے کرنے سے ہو جائے گا، یہ کہنا کہ میں نے کرنا ہے، ہونا نہ ہونا اس کے بعد۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ کر رہا ہوں جو کیوں زور لگاؤ گے، پورا زور لگانا چاہیے، لیکن یہ سمجھ کے کام کرو گے کہ میں کام کر رہا ہوں، مجھے 2 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، 10 سال کے بعد نتیجہ چاہیے۔ اگر نتیجے کو ٹارگٹ کر کے کام کرو گے تو کام نہیں ہوگا اور تم مایوس ہو جاؤ گے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو آدمی کوئی ٹارگٹ سامنے رکھ کے کام کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اور جتنی محنت کرے گا مایوسی پر اتنی زیادہ ریئیکشن ہوگا تو زیادہ بدل ہو جائے گا۔ یہ تصور بھی ذہن میں نہ رکھو کہ میرے کرنے سے کام ہو جائے گا۔
میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، میری ڈیوٹی ہے، ہو نہ ہو اس کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہوگی تو ہو جائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ میں سچی بات کرتا ہوں، اس جملے نے میری بہت سی ٹینشنیں ختم کر دی۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے کام میں ٹانگ اڑا لیتا ہوں، کوئی نہ کوئی کٹا کھولے رکھتا ہوں میں، صرف اس لیے کہ میں نے یہ کرنا ہے، ہو نہ ہو اس کی مرضی ہے۔ یہ حضرت والد صاحب کی وجہ سے مجھے بہت کام آ رہی ہے، میں تحریکی آدمی ہوں، حرکتی آدمی ہوں میں، تو مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں جو کام چھیڑ رہا ہوں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، میرا کرنا بنتا ہے، میں کروں گا، میری ڈیوٹی ہے۔ ایک نصیحت ہمیں چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالی، میرے چچا تھے، استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، مربی بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے بٹھا لیا مجھے، بیٹا بات سنو، ہر کام میں تم شریک ہو جاتے ہو اور ہر کام میں تم سامنے نظر آتے ہو، ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ میں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ وہ لے رہا ہے کام۔ یہ ذہن میں تصور بھی نہ آئے میں کر رہا ہوں، اللہ پاک تھوڑا بہت کام مجھ سے لے رہے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہنا، اور ہر وقت ذہن میں تصور رکھنا کہ اللہ پاک مجھ سے جو کام لے رہے ہیں یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس پر شکر بھی ادا کرو گے اور کام پر قائم بھی رہو گے۔ ایک نصیحت ایک اور بزرگ نے فرمائی تھی، وہ میں عرض کر کے بات سمیٹوں گا۔ ہم جب فارغ ہو رہے تھے، حضرت مولانا بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا بخاری شریف کا آخری امتحان لیا تھا، وہ میں تھوڑی سی روداد عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن 69 کی بات ہے، میں نے دورہ حدیث سن 69 میں کیا تھا۔ ہم 14-15 آدمی کی کلاس تھے۔ بلوچستان کی مشہور شخصیت مولوی شمس الدین شہید ڈپٹی اسپیکر ہیں، وہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ حضرت اس زمانے میں ہم وفاق کے ساتھ ملحق نہیں تھے، اپنے نظم تھا ہمارا، سالانہ امتحان زبانی ہوتا تھا۔ حضرت مولانا بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء میں سے تھے، انہوں نے ہمارا امتحان لیا، سب نے بٹھا لیا سب کو، 13-14 بندے تھے ہم۔ بخاری شریف کھولی تو میں کوئی بار روایت پڑھو یار، جیسے زبانی امتحان میں ہوتا ہے۔ مولوی شمس الدین شہید نے بخاری کھولی، جیسے جہاں سے کھول گئی وہاں سے کہ بار روایت پڑھ۔ حضرت پسروری رحمۃ اللہ علیہ نے جب روایت پڑھ لی تو میں ٹھیک ہے، تم نے روایت صحیح پڑھی ہے، لیکن میں تم سے اس روایت کے بارے میں جو تم نے رٹا ہوا ہے وہ نہیں پوچھوں گا، اس کا فقہی مسلک کیا ہے، یہ کس کی دلیل ہے، کس کے خلاف دلیل ہے، ہمارا کیا موقف ہے، شوافع کا کیا موقف ہے، یہ تم نے رٹا ہوا ہے، میں یاد ہے، میں نے یہ نہیں پوچھوں گا۔ میں یہ پوچھوں گا کہ یہ روایت جو تم نے پڑھی ہے، دور دراز دیہات میں، گاؤں میں، عام دیہاتی لوگوں کو سمجھانی پڑے تو کیسے سمجھاؤ؟ آپس میں تو تم باتیں کر لو گے، ایک عام آدمی کو سمجھانی ہے، دیہاتیوں کو سمجھانی ہے، عام گراس لیول پر جا کر تم نے بات کرنی ہے، دیہات میں کسی مسجد میں درس دے رہے ہو اور یہ حدیث تم نے سمجھانی، کیسے سمجھاؤ گے؟ انہوں نے ہمیں ایک نئے رخ پہ ڈال دیا۔ میں یہ چھوٹی موٹی حرکتیں اس زمانے میں بھی کیا کرتا تھا، میں نے کہا جی میں کروں گا، اجازت ہے؟ کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس حدیث پر دیہاتی ماحول میں 6-7 منٹ تقریر، بابا جی بہت خوش ہو، بہت خوش ہو کہ یہ ذوق رکھتا ہے کہ عام آدمی کو حدیث رسول سمجھانی ہے تو کس لہجے میں سمجھانی ہے۔ میں سچی بات کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ میں 100 نمبر والا طالب علم نہیں تھا، 70-75 والا تھا، لیکن اس بات پر کہ عام سطح پر بھی بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مجھے 100 نمبر دیا، آج تک مجھے یاد ہے۔ بات کیا ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سوسائٹی میں جا رہے ہیں، اپنا ماحول آپ کا کیا،
اب آپ نے تاجروں میں بات کرنی ہے، وکیلوں میں بات کرنی ہے، دکانداروں سے بات کرنی ہے، اساتذہ سے بات کرنی ہے، اسکولوں کے اساتذہ سے بات کرنی ہے، عام لوگوں سے بات کرنی ہے۔ خود کو سوسائٹی میں ایڈجسٹ کر کے ان کی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ میں فضلاء کرام سے بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ، لوگوں کو اپنی لیول پہ لانے کی کوشش نہ کہ نہیں آئیں گے، وہ لوگوں کو اپنی سطح پر لانے کی کوشش کریں گے، نہیں آئیں گے، آپ کو ان کے لیول پہ جانا ہوگا۔ ایک لطیفہ سنا کے بعد، میرے بزرگ بھائی تھے، فوت ہو گئے اللہ پاک، میرے پھوپھیزاد بھائی تھے، میرا شاید موقف اللہ کا سال تھا کہ دورے کا سال تھا، وہ ایک جگہ جمعہ پڑھایا کہ مجھ سے 2 سال سینئر تھے وہ، تو کہنے لگے میرے ساتھ چلو جمعے پر میری تقریر سنو، چلا گیا، تقریر فرمائی انہوں نے آج پون گھنٹہ۔ ایک لوہارا والا بازار کہلاتا ہے، وہ اب دیگیں بنتی ہیں وہاں، اس کی مسجد تھی، جمعہ پڑھا، شام کو آئے، میں نے کیسی تقریر کی ہے، طلباء کرام سے بطور خاص عرض کروں، میں نے کیسی تقریر کی ہے، میں نے کہا بیڑا غرق کیا ہے، میں نے اتنی محنت کر کے تقریر کی ہے، میں نے کہا حضرت بیڑا ہی غرق کیا آپ نے، کیا ہوا؟ میں نے کہا اس غریبوں کو کیا پتہ بشرط شے کیا ہوتا ہے، لا بشرط شے کیا ہوتا ہے، آپ نے پوری جو کسولہ میں سبق پڑھا تھا سارا دہرا دیا ہے۔ ان غریبوں کو قضیہ شرطیہ اور قضیہ سلبیہ اور یہ سالبہ کلیہ، یہ اس کو کیا پتہ ہے؟ آپ نے پوری تقریر اس پہ کہ یہ سالبہ کلیہ ہے، یہ موجبہ جزیہ ہے، یہ بشرط شے ہے، یہ بشرط لا شے ہے، یہ لا بشرط شے ہے۔ حضرت مہربانی کریں ان لوگوں کو یہ بتائیں نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہے، ان کو یہ بتائیں کہ سچ بولنے کا یہ فائدہ ہے، جھوٹ بولنے کا یہ نقصان ہے۔ یہ بشرط شے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے ماحول کو اپنے ماحول تک رکھیں۔ آپ کا ماحول بدل رہا ہے، آپ جزیرے سے سمندر میں جا رہے ہیں، زبان بدلی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، لہجہ بدلا ہوا ہوگا، لوگوں کے درمیان لوگوں کے لہجے میں، آج کی زبان میں اس کو فریکوینسی ملانا کہتے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں اس کی فریکوینسی میں بات کریں تاکہ وہ بات سمجھا سکیں۔ آپ اپنا علم نہ پیش کریں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں، وہ کیسے سمجھے گا۔ تو یہ میں نے حکم پر شرکت کے لیے چند باتیں عرض کر دی ہیں، اور کہیں تو ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں بس۔ اس ہمارے بزرگوں میں تھے ایک حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ، میں انہیں پنجابی زبان کا سب سے بڑا متکلم کہا کرتا تھا۔ متکلم کا اپنا ایک دائرہ ہے، ہمارے متکلمین میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، ہمارے متکلمین کا دائرہ یہ ہے۔ پنجابی زبان میں مشکل سے مشکل لفظ و آسان سے آسان مثالوں میں سمجھانا یہ مولانا محمد علی جلندھری پر ختم تھا۔ ایک دن کسی جلسے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، میں نے بازو چڑھائے، اپنی باتیں کی، وہ اپنے لہجے پر۔ بعد میں مجھے بٹھا کے بیٹا کیا کر رہے تھے تم؟ میں سمجھا مجھے داد دیں گے، شاید کچھ انعام بھی دیتے ہیں۔ کیا کر رہے تھے تم؟ خدا کے بندے یہ کیا تم نے؟ کہتے میں لمبی بات ہے لیکن خطابت کسے کہتے ہیں، میں 2 جملے ان کے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ خطابت کسے کہتے ہیں؟ سامنے بیٹھا ہوا بندہ تمہاری بات سمجھ رہا ہے تو خطیب ہو، نہیں تو کٹا تو سوا ہو، خاک اور خاک ہو۔ یہ میں نے رخصت ہونے والے فضلاء سے، مولانا نے کہا تھا کہ ان کو کچھ نصیحتیں کرنی ہے، تو مجھے یہی باتیں چند یاد آئی ہیں، میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بزرگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور جن بزرگوں کے ادارے میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔